نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. انشاءاللہ ہم آج جز 1 کریں گے، فہم القرآن پارٹ 1۔ طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ ہم سارے آیتوں سے گزریں گے اور یہ تفسیر نہیں ہے، صرف اس میں ہم تھوڑا سا اس سے سیکھیں گے کہ سارے جز میں کیا کہا جا رہا ہے، اور 2 پارٹس میں کریں گے ہم، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ اس میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کریں گے۔ پہلے ہم اپنے دلوں کو تلاش کریں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں سیکھ رہے ہیں۔ وقلب متوجہ الی اللہ، اپنے دل کو متوجہ کرنا ہے اللہ کی طرف، اور ہمارا مین انٹینشن کیا ہے کہ اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور فہم القرآن کیا ہے؟ فہم ہے قرآن کا، یہ ایک ہم سیکھ رہے ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کی۔ اس میں ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، اور جہاں جہاں ضرورت ہے ہم انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کریں گے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے، اور ہم سب مومن ہیں انشاءاللہ، ہمارے لیے یاد دہانی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھلی بات کرو۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے تھے جو بھی سبحان اللہ، جو اللہ کی پریز کرے، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ جو الفاظ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور افلا یتدبرون القرآن، کیا آپ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے بنایا ہے، ذکر کے لیے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ الْأَقْوَمُ، بے شک قرآن کیا ہے؟ گائیڈنس کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، جو بالکل صحیح ہے، اقوم ہے۔ اور یہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، اور الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو صالح عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب ہم اپنا دلوں کا جائزہ لیجئے۔ سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مومنوں کی صفت کیا ہے۔ مومن وہ ہے جب قرآن پڑھی جاتی تو وہ سجدے میں چلے جاتے اور ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا، اور وہ نماز قائم کرتے اور خرچ کرتے، اور ہم بھی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خرچ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت نہ انجیل میں اتری ہے نہ تورات میں اتری ہے، اور یہ ام الکتاب ہے۔ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور اس میں اس کو 7 المثانی بھی کہتے ہیں، 7 آیتیں جو ریپیٹ ہونے والی ہے، اور یہ ایسی آیتیں ہیں جس سے ہم کو شفا ملتی ہے۔ یہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی پرابلم ہوا تھا، جب سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیے تو ان کو اس سے فائدہ ہوا تھا۔ اور جب یہ جرنی پہ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ کون سی چیز افضل ہے قرآن میں؟ تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ ریسائٹ کی، آپ نے پڑھ کے سنایا۔ اور دیکھیے قرآن جو ہم پہلی سورت فتح یفتح، فاتحہ شروع کرنا، کھولنا، اوپننگ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے ہے، اور اس کے دوسرے نام بھی ہے الشفا، رقیہ، اور 7 المثانی، 7 آیتیں جو ریپیٹ ہونے والی ہے۔ اور اس میں جو ہے نا ہم جب شروع کرتے ہیں یہ ایک دعا بھی ہے، آپ دیکھیے 7 آیتیں، اور اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام
جہانوں کا رب ہے۔ اور ایک بار میں سمجھا دوں گی رب کا معنی، اور بار بار پھر ہم ہمارے مائنڈ میں یہ بات رکھیں گے۔ رب یعنی خالق، مالک اور مدبر۔ خالق جو ہم سب کو پیدا کیا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ مالک وہ اون کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ ایسی اونرشپ ہے مالکی یوم الدین، دنیا اور آخرت میں دونوں میں۔ اور مدبر اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پلان کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعا بھی ہے جو ہم صرف اور صرف جو ہے نا ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، مستقیم بالکل سیدھا راستہ۔ اور کس طرح ہے وہ سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب یہاں ہم بیان کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ صراط الذین کس طرح اس کا راستہ ہے جس میں انعمت علیہم، جس کو انعام کیا صحابہ اکرام اور رسول پروفٹس جو ہے، اور غیر المغضوب، اور نہ ایسا راستہ نہیں ہونا چاہیے جو مغضوب، جس پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، اور علیہم ولا الضالین، اور گمراہی کا۔ تو اس میں یہاں پر 3 کیٹیگریز ہے، 3 گروپس ہے۔ ایک ہے جس کے اندر نالج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے، اور وہ جیسے میں نے بتایا صحابہ کرام ہیں اور پروفٹس ہے۔ اور مغضوب اور ضالین کیا ہے؟ ایک جو ہے نا نالج گین کیے اور عمل نہیں کیا، اور دوسرے نہ نالج گین کیے نہ ہی عمل کیے، جو ضالین ہے، جو کمپلیٹ گمراہی میں ہے۔ سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ اس میں آیت الکرسی آئیں گی انشاءاللہ، اور یہ لمبے صورتوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، یہ پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جو بھی جادو کرتے وہ آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، اور سورۃ البقرہ پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اس میں مفسر کہتے ہیں کہ یا تو آپ میمورائز کر لیں، یا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے روز اپنے معمول سے اپنے حساب سے سورۃ البقرہ پڑھا کریں۔ اگر آپ کے پڑھنے میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ بار بار سنیں توجہ سے، یا ہیڈ فونس پہن کے یا توجہ لگا کے، تاکہ آپ کو اچھی طرح پڑھنے آئے۔ بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا لیکن اس کا اثر نہیں ہوا، کیونکہ پڑھنے میں بھی بعض وقت غلطی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جب ہم سورۃ البقرہ نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ قبرستان ہو جائے گا۔ تو سورۃ البقرہ پڑھو، اور یہ جو ہے نا شیاطین بھاگ جائیں گے۔ اور سورۃ البقرہ اور آل عمران یہ آخرت میں ایک پرندوں کے یا کلاؤڈز کے شکل میں آئیں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ سائبان بن کے آئیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، اور یہ سورت مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد۔ جو سورت مکی ہوگی ہجرت سے پہلے، اور 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، پھر اس کے بعد مائگریشن کیے اور ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف المقطعات ہے، اس کے معنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور جو آپ سے پہلے اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور کون ہے؟ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پانے والے، اور یہی لوگ کیا ہے؟ ہم المفلحون، یہ فلاح پانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئرلی بتا دیے کون ہے مفلحون۔ اور جو ينفقون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اس میں خرچ میں صرف مال نہیں آئے گا، اس میں ہمارے جو سکلز ہے، ہمارا ٹائم ہے، ہماری جو جوانی ہے، ہم جس طرح ٹائم سپینڈ کریں گے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گے۔
بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہاں ایمان والے نہیں۔ مطلب جب وہ کہتے ہیں نا مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، نہیں وہ ایمان رکھتے ایکچوئل میں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ دھوکہ وہ خود کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، ان کے دل میں بیماری ہے، اللہ نے ان کے دل میں بیماری بڑھا دی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں ہے؟ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کیوں ان کے دل میں بیماری ہے؟ دیکھیے یہ جو ڈیزیز ہے نا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، کیوں بڑھ گئی؟ یہ ایک پینفل پنشمنٹ بھی ہوا ان کے لیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، مطلب یہ جھوٹ کے وجہ سے۔ تو ایک حدیث آتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے لوگ ڈرو جھوٹ سے، کیونکہ جس کے اندر جھوٹ رہتا ایمان چلا جاتا ہے، مطلب جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں وہ ایک منافق ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جب وہ بات کرے تو کذب، وہ جھوٹ بولے، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ توڑے، اور اس پہ کوئی امانت دی جائے تو امانت پہ وہ خیانت کرے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو ہے نا سب سے زیادہ چیز جو ہیٹ کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہے جھوٹ، کذب، اور اس وجہ سے دیکھیے ان کے لیے عذاب کیا ہے؟ عذاب علیم بما کانوا یکسبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمیم مطلب کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا جب تک کہ جو بھی ان کے اندر ہے وہ باہر نہ نکل جائے، مینس جب تک کہ وہ یہ جو عذاب العلیم ہے نا یہ پینفل پنشمنٹ کے بارے میں۔ تو اور بتاتے تھے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے جو دوزخ میں ایسے اسنیکس ہوں گے جس کے ان کے نیکس اتنے بڑے اور وہ بائٹ کریں گے اور وہ ڈسیں گے، اور وہ پوائزن جو ہے نا اتنا زیادہ ہوگا جیسا کہ اسکارپینس ہے یا دوسرے چیزوں میں، اور بہت زیادہ وہ پوائزنس ہوگا، مطلب عذاب علیم جو ہے نا دردناک عذاب۔ علیم پینفل کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کوئی ہیڈ ایک ہو رہا ہے، نو بڈی نوز کہ آپ کے اندر ہیڈ ایک ہو رہا ہے، اونلی یو نو یور سیلف، تو دیٹس ہاؤ دا تھنگس گوئنگ ٹو بی۔ اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، اب اس کے بعد کیا ہے یکسبون کی، اب آگے آیت نمبر 11 میں دیکھیے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم صرف جو ہے نا اصلاح کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے سن رکھو بے شک وہی لوگ ہے اور سن رکھو بے شک وہی لوگ ہے فساد کرنے والے اور لیکن نہیں سمجھتے، مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ خود فساد کر رہے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں جیسے لوگوں نے ایمان لایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں سفہاء الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے، یہ بے علمی یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس
اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، مستہزئون، اللہ ان سے مذاق کرتے ہیں اور ان کو ان کے سرکشی میں بڑھا دیتے ہیں، مطلب بیکاز آف دیٹ فی طغیانہم یعمہون، وہ اندھے ہو جائیں گے اسی مطلب وہ سرکشی کے وجہ سے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی ہے، تو ان کی جو طرز عمل ہے کوئی فائدہ نہیں، اور وہی ہدایت پانے والے نہ تھے۔ مطلب یہ بالہدا کے جگہ کیا کرے، کیا تجارت کرے، ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اب وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد، ان کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اس کا ایندھن مطلب ارد گرد روشن ہو گئی، اور پھر اللہ نے چھین لی ان کی روشنی اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا، وہیں نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب ظلمات جو اندھیرے ہیں، لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھ سکتے، اور بصرہ جو ہے نا دیکھنا، مطلب ان کا شعور بھی نہیں، اور وہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ جیسے آسمان کی بارش ہو، اس میں اندھیرا ہو اور گرج ہو، بجلی کی چمک، وہاں اپنے کانوں میں اپنے انگلیاں ڈال لیتے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، یکاد البرق یخطف، قریب ہے کہ بجلی ان کے نگاہوں کو اچک لے، جب بھی وہ ان پر چمک وہاں اس پر اچک لیتی ہے، اندھیرے ہو جاتے ہیں جب کڑک ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی جو ہے نا ان کے اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سنوائی اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ذہب بسمعہم وابصارہم، اس کی سننے والے اور ابصارہم دیکھنے، اللہ چاہتا تو چھین لیتا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں آیہ نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے لیے صرف پھر نکالے تمہارے لیے نباتات، سبزی، جو اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم اس کلام میں شک ہو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، جو صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کر رہے ہیں، اور بولے تو اپنے مددگار اللہ کے سوائے تم لے لو، مطلب شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے سوائے تم کسی اور کو بھی مددگار لے لو، لیکن تم اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے نا اوپن چیلنج کر رہے ہیں، اور دوسرے صورتوں میں بھی آتا، یہاں کہیں پر آتا کہ ایک آیت، کہیں پہ آتا کہ صورتیں، لیکن یہ لوگ نہیں کر سکتے۔